اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم انفارمیشن کمیونیکیشن کے نیکسٹ ٹاپک ایڈوانٹیجز آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز پڑھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پرنٹ میڈیا کے فائدے و نقصانات کو پڑھا تھا۔ آج ہم الیکٹرانک میڈیا کے فائدے و نقصانات کو پڑھیں گے۔ الیکٹرانک میڈیا سے مراد وہ ہے جس کے استعمال کے لیے ہمیں الیکٹریسٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور جیسا کہ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایڈوانٹیجز کی طرف۔ واسٹ نمبر آف پیپل ہیو ایکسیس ٹو ٹیلی ویژن اینڈ ریڈیو۔ لوگوں کے پاس گھر گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے، ریڈیو موجود ہے، تو اس طرح سے ایک بڑی تعداد کے لوگوں کی ایکسیس ہے ٹیلی ویژن اینڈ ریڈیو سے۔ اس طرح سے لوگ انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں، یا گورنمنٹ کی ریکوائرڈ انفارمیشن، ٹارگیٹڈ انفارمیشن ٹارگیٹڈ پیپل تک پہنچ جاتی ہے۔ نیوز اینڈ انفارمیشن اباؤٹ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ ریچ پیپل کوئکلی۔ اور اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا سے کوئی بھی نیوز ہو یا انفارمیشن ہو بہت جلد لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پرنٹ میڈیا کے لیے تو اگر نیوز پیپر کی ہی اگزامپل لیتے ہیں تو رات کی نیوز یعنی ایک دن کی نیوز اگلے دن تک ہم تک پہنچتی ہے، یا مہینوں کے بعد۔ اگر میگزین کی بات کرتے ہیں، منتھلی جو ہوتے ہیں جرنلز وغیرہ، تو وہ ایک طرح سے مہینوں کے ریویوز ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے تھرو ہم نیوز اینڈ انفارمیشن کیا ہو رہا ہے بہت جلد لوگوں تک انفارمیشن پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں واسٹ اماؤنٹ آف الیکٹرانک میڈیاز مین ایم از انٹرٹینمنٹ۔ اور کہتے ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا جو الیکٹرانک میڈیا کا ایم ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ۔ جیسے لوگ ڈراماز دیکھتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، اور موویز دیکھتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ایک کاز آف انٹرٹینمنٹ ہے لوگوں کے لیے الیکٹرانک میڈیا۔ اور اسی طرح سے کچھ شوز لگتے ہیں لوگوں کے مزے کے، بچوں کے لیے کارٹونز لگتے ہیں۔ اینی ہاؤ آگے آتے ہیں سم کنٹینٹ ایمز ٹو بی ایجوکیشنل، لاٹس آف کنٹینٹ از اویلیبل فار دوز ہو وش ٹو لرن۔ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ایجوکیشنل ایم بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی جو ریکوائرڈ کنٹینٹ ہے وہ اس تک جو چیز وہ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایجوکیشنل شوز بھی موجود ہوتے ہیں، کچھ ایجوکیشنل انفارمیشن بھی موجود ہوتی ہے۔ آگے آتے ہیں انٹرنیٹ از این ایکسٹریملی فاسٹ وے آف کمیونیکیٹنگ انفارمیشن۔ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک ایکسٹریملی فاسٹ وے ہے، یعنی بہت زیادہ تیزی سے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، اور انفارمیشن اباؤٹ اینی سبجیکٹ ان دا ورلڈ اویلیبل۔ انٹرنیٹ پہ ہمیں کسی بھی قسم کی انفارمیشن ہمیں مل سکتی ہے، جیسے کہ وہ گوگل مشہور ہے، کہ گوگل کر لو جو بھی آپ کو انفارمیشن لینی ہے۔ اینی ہاؤ اس کے بعد آتے ہیں الیکٹرانک میڈیا انکلوڈنگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آر یوزڈ بائی انفلوئنشیل گروپس سچ ایز پولیٹیکل پارٹیز ٹو کیپ پیپل اپڈیٹیڈ اباؤٹ واٹ دے آر ڈوئنگ۔ اس الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس میں سے بیسٹ جو چیز سوشل میڈیا بہت مشہور ہے پلیٹ فارم، جس میں انفلوئنشیل گروپس ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ان کے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں، ان کے کیا پلانس ہیں، وہ ساری کی ساری سوشل میڈیا میں کافی زیادہ پاپولر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں الیکٹرانک میڈیا ہیز بین ویری ایکٹیو ان ہائی لائٹنگ دا پرابلمس پیپل فیس آن اے ڈیلی بیسس۔ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ لوگوں کے ڈے بائی ڈے جو پرابلمس ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے انفارمیشن لوگوں تک انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، لوگوں کو جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنے ہیں، نہیں ملنے ہیں، جو لوگ ان کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں، بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں تک پہنچتے بھی ہیں، اور اتھارٹی تک بھی پہنچتے ہیں۔ اور اینی ہاؤ یہ جو مسائل لوگ فیس کرتے ہیں وہ سارے کے سارے پبلکلی بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کے کئی فائدے بھی اس طرح سے ہوتے ہیں۔ آتے ہیں اب ہم ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف۔ سب سے پہلا نقصان، ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا میں۔ لوگ اس قدر انڈلج ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ میں، ٹیلی ویژن میں، کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے بھی یا نہیں۔ بس لوگ انڈلج ہو جاتے ہیں، ایبزارب کر لیتے ہیں اس قدر اپنے اندر کہ ایون اپنی سوسائٹی میں موجود ارد گرد لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے الیکٹرانک میڈیا کا۔ سیکنڈ نقصان اس کا یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ٹائم جو ہے الیکٹرانک میڈیا پہ، موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ استعمال کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی آئی سائٹ پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے ایئر فونس یوز کرتی ہیں، ہیڈ فونس یوز کرتے ہیں، جس سے کانوں کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور آنکھوں کی آئی سائٹ پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
ہیئرنگ پرابلمس ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں سب میڈیا پروگرامس آر ناٹ سوٹیبل فار چلڈرن. اور ایون کچھ پروگرامس تو ایسے میڈیا پہ ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے ہیں، لیکن بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ایڈلٹ کہ بھئی ان سے پروگرام جو بچوں کو نہیں دیکھنے چاہیے وہ بڑوں کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں لیکن بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان، ایک ڈرا بیک ہے. تو اس کے اوپر اچھا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مچ آف دی کنٹینٹ آن دا انٹرنیٹ از انریگولر. اس کہتے ہیں بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ اس قدر میٹیریل ہوتا ہے کہ وہ اتھینٹک نہیں ہوتا، فالس بھی. لوگ ہر طرح کی مس انفارمیشنز بھیج دیتے ہیں، غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں، پروپیگنڈا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو وہ صرف پروپیگنڈے کے لیے، اور پازیٹیو سینس میں بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے، نیگیٹیو سینس میں بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک فالس اکاؤنٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیگیٹیو سینس میں دیکھیں تو بہت زیادہ پروپیگنڈا سینس میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کنٹینٹ کین کاز ہارم، ڈیمیج، ریپوٹیشن، اسپریڈ انڈوسس. سے بہت زیادہ ایسی چیزیں پھیلا دی جاتی ہیں جو کہ سچائی پہ مبنی نہیں ہوتی، جو کہ کسی کی ایون ریپوٹیشن کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو آگے اس کے بعد آتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کین بی نیگیٹیو انفلوئنس آن پیپل سیلف اسٹیم اینڈ ڈیولپمنٹ. اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا میں جو ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہیں وہ اکثر لوگوں کی سیلف اسٹیم کو بھی ہٹ کرتے ہیں اور انڈیویجول ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سوشل میڈیا کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ یہ الیکٹرانک میڈیا کا کنسیپٹ بھی سمجھ آ گیا ہے، اور اب پچھلے لیکچر میں ہم نے پرنٹ میڈیا کو پڑھا تھا وہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ کلاس انشاءاللہ. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو میڈیا یا میڈیا کا جو مین کام ہے وہ پبلک اوپینین بنانا ہے. تو پبلک اوپینین لوگوں کے اندر ایک رائے ڈیولپ کرتی ہے کہ کس قسم کی، چاہے وہ گورنمنٹ کی اوپینین ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ میڈیا کا رول ہے پبلک اوپینین بنانے، یعنی آپ کی رائے بنانے میں. تھینک یو سو مچ کلاس. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی. خدا حافظ.